السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، حاجی مطیع اللہ پاپڑی سے لکھتے ہیں، کسی شخص نے قربانی کا جانور خرید لیا اور سرکاری پابندی کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ جی ہاں، سرکار کی طرف سے کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ جانور کی قربانی کی اجازت نہ ہو۔ سرکار کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں کہ صفائی کا خیال رکھا جائے، ایک ہی جگہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر قربانی نہ کریں۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی جگہ اتنی سختی ہو کہ جانور کی قربانی کی بالکل اجازت نہ ہو تو پھر اس جانور کو صدقہ کرنا یا اس کی رقم کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا، اور یہ بکرا صدقہ کرنا اور پیسے صدقہ کرنا یہ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد ہوگا۔ شاہ رخ بھائی راجستھان سے سوال کرتے ہیں، کسی ملک کے قانون کے خلاف کسی طریقے سے پیسہ کمانا جائز ہے؟ مثلا نشہ آور چیزیں فروخت کرنا جیسے چرس، گانجا فروخت کرنا کیسا ہے؟ ملک کے ان قوانین پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے جو اسلامی شریعت سے براہ راست متصادم نہ ہوں، شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو ان قوانین پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم روڈ پر چل رہے ہیں تو سگنل پر رکنا اور ہیلمٹ کا لگانا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اسی طرح تجارت کے کاموں میں بھی جائز اور قانون کے مطابق کاروبار کرنا یہ ضروری ہے۔ گانجا اور چرس بیچ کر کمائی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وسیم بھائی راجستھان سے پوچھتے ہیں، ایک شخص نے عشاء کی فرض ادا کر کے وتر اس نیت سے چھوڑ دی کہ تہجد کے وقت پڑھوں گا، پھر آنکھ نہیں کھلی اور صبح صادق ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ اب ان وتر کی وہ قضا کرے گا، چاہے فجر کے وقت میں کر لے اور چاہے تو وہ ظہر کے وقت میں کرے، جب موقع ملے ان کی قضا کر لے۔ یاسر اعظم گڑھ سے معلوم کرتے ہیں، حرام آمدنی سے تجارت کرنا کیسا ہے؟ حرام اور ناجائز مال سے کسی بھی قسم کی تجارت اور کاروبار کرنا درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کیا تو اس تجارت کے نتیجے میں جو نفع اور آمدنی اسے حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جس مال سے اس نے یہ پیسہ کمایا ہے جو حرام تھا، چاہے وہ رشوت کا ہو، غصب کا ہو یا چوری کا ہو، اسے مالک تک لوٹانا ضروری ہوگا۔ ندیم بھائی کوٹیسرا سے سوال کرتے ہیں، شدت محبت میں ماں باپ کے پاؤں دھو کر پینا کیسا ہے؟ شریعت میں ایسی کسی چیز کا اولاد سے مطالبہ نہیں ہے اور نہ ایسی چیزوں پر کوئی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص شدت محبت میں اس طرح کر لیتا ہے تو یہ خود اس شخص کے لیے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اصل شریعت میں اس بات کا مطالبہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کو راحت رسانی کی کوشش کی جائے، اور جس چیز سے ان کو تکلیف پہنچتی ہو اس چیز سے باز رہا جائے۔ ان چیزوں کی قرآن و سنت میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے اور نافرمانی پر بہت سخت وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ جان عالم بھائی چنگھیاری سے معلوم کرتے ہیں، ایک شخص نے 10 مہینے پہلے ایک جانور خریدا تھا، اب وہ اس کو نفع کے ساتھ بیچ رہا ہے اور خود بھی اس میں حصہ لے رہا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر اس شخص نے یہ جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت نہیں کی تھی، اپنے گھر کے لیے یا اس نیت کے ساتھ خریدا تھا کہ میں اس کو نفع ملے گا تو بیچ دوں گا، تو اب قربانی کے موقع پر اگر یہ شخص اس کی قیمت زیادہ لگاتا ہے اور لوگوں کو اس میں حصے کے طور پر شامل کرتا ہے تو تب تو یہ جائز اور درست ہے۔ لیکن اگر اس شخص نے جانور قربانی ہی کی نیت سے خریدا تھا تو اب یہ اس پر نفع نہیں لے سکتا۔ اگر یہ نفع لے رہا ہے تو جتنی رقم یہ نفع میں لے رہا ہے اتنی رقم کو صدقہ کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ مولانا عبدالحق صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں، بلیوں کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ جی، بلیوں کی تجارت کرنا بالکل جائز ہے۔ نعمت اللہ افغانی ایم پی سے لکھتے ہیں، خصی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں، اوجھڑی اور بٹ کھانا کیسا ہے؟ اوجھڑی اور بٹ کھانا بھی بالکل جائز ہے، چونکہ یہ جانور کے ان 7 اجزاء میں سے نہیں ہے جن کا کھانا ناجائز ہے۔
فیضان بھائی چنگیاری سے لکھتے ہیں ایک جانور کو ایک آنکھ سے دکھتا نہیں ہے تو کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اگر اس جانور کی بینائی اور آنکھ کی روشنی تہائی یا اس سے زیادہ ختم ہو گئی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عبدالحکیم بھائی سورت گجرات سے معلوم کرتے ہیں نماز عصر پڑھتے وقت سورج غروب ہو گیا تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ جی، اگر اسی دن کی عصر کی فرض نماز ادا کرتے ہوئے سورج چھپ گیا، غروب ہو گیا اور اس نے نماز مکمل کر لی تو یہ نماز کراہت کے ساتھ مکمل ہو جائے گی اور درست ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر فجر کی نماز کے دوران سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ قاری ناظم صاحب ضلع شاملی سے لکھتے ہیں جانور کو انجیکشن لگا کر دودھ نکالنا کیسا ہے؟ جی ہاں، انجیکشن لگا کر دودھ نکالنا بھی جائز ہے، اور اسی طرح گائے بھینس وغیرہ کو گابھن کرنے کے لیے بھی انجیکشن لگانا جائز ہے۔ مولانا عبدالخالق صاحب گجرات سے معلوم کرتے ہیں حج کے ایام میں 3 اعمال ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں: کنکری مارنا، قربانی، حلق۔ ایک آدمی نے حلق کرانے سے پہلے مچھ کاٹ لی تو اس پر دم ہوگا یا صدقہ؟ اگر کوئی محرم حلال ہونے سے قبل ہی مونچھوں کو منڈوائے یا ترشوائے تو اس پر صدقہ واجب ہوگا، اور صدقہ وہ صدقہ فطر کے برابر ہوگا۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کومنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور یوں ہی اپنے سوال کومنٹ باکس